نہیں. ہم نے اپنی حالتوں کو بدلا ہے, ہم نے وہ سارا کچھ چھوڑا ہے. ہم نے سمجھا شاید یہ وائٹ ہاؤس کی روشنی ہمارے لیے کافی ہے. میرے بھائیوں, وائٹ ہاؤس کی روشنی کو چھوڑو, تم ایک بار دوبارہ گنبد خضرا کی روشنی کی طرف تو لوٹ کر دیکھو. جو حصہ تمہیں ادھر سے ملے گا اس کے سامنے وائٹ ہاؤس کی روشنی بھی مدھم پڑ جائے گی. میرے بھائیوں, آج اس امت کا خون سستا سمجھا جا رہا ہے, مگر ہم نے دوبارہ عروج پیدا کر کے سمجھانا ہے لوگوں کو کہ لوگوں, اس امت کا خون سستا نہیں ہے, بلکہ اس امت کا خون تو سارے یہودی مر جائیں, ایک مسلمان کا خون ان سب پر بھاری ہے. مگر سستا ہو گیا. جو قتل کرتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں, انہیں عزت کا تاج پہنا کے چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ غازی ممتاز حسین جیسے کردار والے لوگ, انہیں پھر اندر رکھ رکھ کے مارا جاتا ہے. یہ انصاف ہے؟ انصاف یہ نہیں ہے. انصاف یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا جائے, جو غیر ہے انہیں دبا کر مار دیا جائے. یہ انصاف ہے. مگر اس امت کے حکمران جو ہیں, جو آج حکمرانی کر رہے ہیں, وہ اتنے ناانصاف ہو چکے ہیں کہ انہوں نے مسلم امہ کے خون کو خون سمجھا ہی نہیں ہے. انہوں نے سمجھا شاید یہ بھیڑ بکریوں کا خون ہے, جس طرح چاہے اسے قتل کر دو, جس طرح چاہے اسے ذلیل و خوار کر دو. خدا را سمجھو, اپنی حقیقت کو سمجھو. تمہاری حقیقت یہ نہیں ہے کہ تمہاری جگہ جگہ روڈ پر لاشیں پڑی ہو. کیا یہی تمہاری حقیقت ہے؟ مسلم امہ کی یہ حقیقت نہیں ہے. میرے بھائیوں, دوبارہ ہم نے وہ وقت یاد دلانا ہے کہ جب ایک صحابی گھر سے نکلتا تھا تو کسی یہودی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی اس کے مقابلے میں نکل آئے. آج وجہ کیا ہے؟ اتنے مسلمان ہیں مگر ایک ہم سے قابو نہیں آتا. وجہ یہ ہے ہم نے سنت کو چھوڑ دیا, ہم نے فرائض کو چھوڑ دیا, ہم کھوکھلے ہو گئے, ہم نے نبی علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ دیا. جو ہمیں یہودی نے قانون دیا اس کو اپنا لیا. میرے بھائیوں, ہم نے یہودی کا کلمہ نہیں, ہم نے گنبد خضرا کا کلمہ پڑھا ہے. ہم نے گنبد خضرا کی طرف دیکھنا ہے. جو پیغام ادھر سے آئے گا اس پیغام پر عمل کرنا ہے, پھر جا کر انشاءاللہ رب کائنات ہمیں عروج عطا فرمائے گا. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے, خالق کائنات میرے یہ چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے بھائیوں, ایک چھوٹا سا ادارہ وہ پاکستان میں اور بیرون ملک بھی اپنی کاوشوں میں مبتلا ہے. ان کا کام کیا ہے؟ اس ادارے کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یعنی جس جگہ پر ایسے حالات دیکھو اس جگہ پر حق کی آواز کو بلند کرو. جہاں پر سنت سے محبت نہ کی جا رہی ہو اس جگہ پر سنت کی آواز بلند کرنا, یہ اس ادارے کا مشن ہے. یہ ادارہ کوئی ایسا نہیں جو حادثاتی طور پر بن گیا ہو. یہ ادارہ حادثاتی طور پر نہیں بلکہ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر بنا ہے. میرے قائد نے خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر اس کا منشور لکھا ہے, اس کا مشن لکھا ہے. اس کے جتنے بھی مشن ہیں سارے کے سارے حادثاتی طور پر نہیں بنے, بلکہ میرے قائد نے کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ مولا جب تک جان رہے گی تیری عزت پر قربان رہے گی. جب تک جان رہے گی رسالت کی خاطر قربان رہے گی. جس جگہ پر ناموس پر پہرا اس جگہ پر بھی پہرا دینا اس ادارے کا کام ہے. آؤ ہمارے ساتھ چلو, انشاءاللہ کندھے سے کندھا ملتا جائے گا اور ایک دن ہم دیکھیں گے ساری کائنات میں نظام مصطفیٰ ہوگا, جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی, دل بھی ٹھنڈا ہوگا. پریشان نہ ہوا کرو, تم سنت پر عمل کرنا شروع کر دو, رب ضرور عروج عطا فرما دے گا. آج نوجوان ہمارے شرم محسوس کرتے ہیں, انہیں کہا جائے داڑھی رکھ لو نماز پڑھنے لگ جاؤ, کہتے ہیں ابھی تو جوان ہیں, بوڑھے ہوں گے تو پھر یہ کام کریں گے. کس کو پتا ہے کہ کس نے بوڑھا ہونا ہے؟ کئی ایسے ہیں جو بیچارے ابھی بچپن میں تھے چلے گئے, کئی ایسے ہیں جو اسی انتظار میں تھے بوڑھے ہوں گے تو کریں گے, رب نے جوانی میں ہی انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے. تو میرے بھائیوں یہ بات نہیں, شرم نہیں, جوانی بڑھاپا نہیں, جس عمر میں بھی ہو شریعت کا دامن تھام لو. کیوں شرم کس چیز کی؟ کیا داتا علی حجویری پر جوانی نہیں آئی تھی؟ کیا حضور غوث پاک پر جوانی نہیں آئی تھی؟ معین الدین چشتی اجمیری پر جوانی نہیں آئی تھی؟ جتنے اللہ کے ولی ہیں ان پر جوانی نہیں آئی تھی؟ سب پر جوانی آئی تھی, مگر انہوں نے اپنی
अपनी जवानियों को नबी अलैहिस्सलाम की दीन की खातिर लगा दिया था। आज तुम भी अपनी जवानियों को, रब ने जोरे बाजू दिया है, अभी ताकत है हमारे पास, इस ताकत को दीन की खातिर सर्व करना शुरू कर दो। तो मेरे भाइयों, आज इस ताकत का फायदा उठाओ, इसे गलत कामों में नहीं, दीन के कामों में सर्व करो। फिर रब्बे कायनात इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामन थमाकर हमें जन्नत का रास्ता अता फरमा देगा। खालिक कायनात हम सबको सही माने में दीन मती को समझने की तौफीक अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को उरूज अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अभी मैंने जिस तरह आप लोगों के सामने मैं अर्ज कर रहा था कि अपने बच्चों को मदारिस में दाखिला दिलवाए। मुझे तो पता नहीं था, मगर भाई ने बताया कि जामिया शाह सवारिया में दाखिले जारी है। कितनी खुश नसीबी है आप लोगों के लिए, आपके इलाके में मदरसा है। सुबह उठो, रात को नियत करके सो। हो सकता है रात को ही कई ऐसे हो जिनका सांस निकल जाए, मगर नियत करो, अभी से नियत करो। अगर जिसके 3 बेटे हैं, एक को सुबह राजनी अपने मदरसा में दाखिला दिलवाएगा, जरूर उसे कुरान पाक की तालीमात से, उस तालीमात का जेवर उसे जरूर पहनाएगा। तो मेरे भाइयों, यही एक रास्ता है जो निजात का रास्ता है। इस रास्ते की तरफ आ जाओ, अपने बच्चों को मदारिस में दाखिले दिलवाओ, फिर देखो रब्बे कायनात तुम्हें उरूज अता फरमाता है। दाखिले भी जारी है, कुछ नसीब है आप लोग। सुबह उठते ही अपने एक एक बच्चे का हाथ पकड़ो और इन हजरत साहब के सुपुर्द कर दो। इंशाअल्लाह तुम सुपुर्द करोगे, रब्बे कायनात तुम्हारे बच्चे को हाफिज़ कुरान बना देगा। खालिक कायनात की बारगाह में दुआ है, रब ताला हम सब के घरों में एक एक हाफिज़ कुरान और आलिम बाअमल पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।